پرسنل جو میرے ایکسپیرینس ہیں ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کوئی بھی حکومتیں کسی بھی ملک جو ترقی کرتے ہیں، پراسپیرٹی کی طرف جاتے ہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ جب آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب پک نہیں کرتے تو پھر آپ کا ادارہ، آپ کی حکومت ترقی جو ہے، مسائل جو ہیں حل نہیں کر سکتے۔ تو جب میں گورنر بنا تھا، چانسلر بنا، تو میری پہلی خواہش یہ تھی کہ تمام یونیورسٹیز جہاں پر ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں 1 درجن سے زیادہ، تو میری پہلی کوشش یہ تھی کہ ہمیں ہر یونیورسٹی میں پرماننٹ وائس چانسلر جو ہیں لگانے چاہیے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے پوری تندہی کے ساتھ کر سکیں۔ اور دوسرا میرا ایم یہ تھا کہ میرٹ اور میرٹل پہ ہم اپنے وائس چانسلر کو لگائیں تو اس سے یونیورسٹیاں جو ہیں بہتر فنکشن کریں۔ تو میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی وائس چانسلر جو سرچ کمیٹی میں نمبر 1 پہ آیا ہے اسی کو یہ میں نے آرڈر کیے ہیں۔ میں نے کسی سفارش پہ ایک بھی وائس چانسلر جو ہے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں نہیں لگایا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ دنیا کی جو ٹاپ 500 اور 1000 یونیورسٹیز ہیں ان رینکنگ میں اب ہماری یونیورسٹی جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں ان میں شامل ہیں۔ اور ان مشکل حالات میں کووڈ-19 کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وائس چانسلرز نے اور ہماری جو فیکلٹی ممبرز ہیں بہت زبردست طریقے سے انہوں نے مشکل ترین حالات کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک اور چیز جو ہے کہ نتھنگ از امپاسبل ان لائف۔ اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، ویژن ہے، آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے، محنت ہے، تو زندگی میں آپ جو بھی ایم کریں گے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کامیابی دے گا۔ اور 2 ایگزامپلس میں، ویسے تو درجنوں ایگزامپل ہیں جو میری زندگی میں ہیں، لیکن میں 2 مثالیں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں 1992 میں گلاسگو سٹی کاؤنسلر بنا اور 1995 میں دوبارہ ری الیکٹ ہوا۔ تو اس کے بعد میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ پوری برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں کوئی مسلم ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ There is not a single member of parliament or member of the House of Lords in United Kingdom in the history of United Kingdom۔ تو ہمیں یہ ایک چیلنج لے کے اس بیریئر کو بریک کرنا۔ تو ہم چند دوست تھے، 5-7 دوست تھے، فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کینڈیڈیٹ بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب میں نے یہ اناؤنس کیا کہ آئی ول بی کنٹیسٹنگ فار دی پارلیمنٹری الیکشن تو آپ حیران ہوں گے کہ ہیل بینٹ آن می، ایسے شور مچ گیا برطانیہ میں کہ جیسے کہ اگر کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو شاید تو وہ بم لے کے وہ پارلیمنٹ میں چلا جائے گا۔ ہول ایوری تھنگ ٹرنڈ اگینسٹ می کہ نہیں بننے دینا ہے۔ تو جتنی میری مخالفت بڑھتی جاتی تھی اتنا میرا ارادہ اور مصمم ہوتا جاتا تھا۔ جب کہتے تھے کہ برٹن از ناٹ ریڈی فار اے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ، اسکاٹ لینڈ ول ناٹ ووٹ فار اے بلیک پرسن، دے ول ناٹ ووٹ فار اے پاکستانی۔ اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی مرضی جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں، ڈسکریمنیشن، ریسزم ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر سوسائٹی میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیولپڈ نیشن ہے تو وہاں پر ریسزم نہیں ہے۔ تو میں تو اکثر اپنے پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی اگر آپ بلیک پرسن ہیں، نان وائٹ ہیں، تو یو اسٹارٹ ود -10 کسی بھی فیلڈ میں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں۔ جو لوگ برطانیہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کتنی مشکلات ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو وائٹ ان کے کالیگ ہیں ان سے آتی ہیں۔ تو اگر آپ بلیک پرسن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں دین یو اسٹارٹ ود -20۔ اگر آپ بلیک بھی ہیں، نان وائٹ بھی ہیں، آپ مسلمان بھی ہیں اینڈ یو ہیپن ٹو بی اے پاکستانی دین یو اسٹارٹ ود -30۔ تو یہ بہت، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں 1997 میں برطانیہ کی تاریخ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا۔ اس کے بعد جب میں 2013 اور 14 میں یہاں پر گورنر بنا تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کے کوئی GSP+ ملنے پہ یورپین یونین میں ڈبیٹ ہو رہی تھی
کہ پاکستان کو دیا جائے نہ دیا جائے، اور وہاں پر میجارٹی جو ان کی ٹریڈ کمیٹی تھی ان کی واسٹ میجارٹی اس کے خلاف تھی، پارلیمنٹ ممبر کے خلاف تھے، بٹ آئی ٹک دیٹ چیلنج، اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ اگر میرے ملک کی گڈس جو ہیں 28 دنیا کے ملکوں میں بغیر ٹیکس کے لیوی کے چلی جائیں گی تو میری انڈسٹری کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو میں اس ڈٹرمینیشن کے ساتھ شروع ہوا، اور میں آئی میٹ مور دین 200 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ون آن ون، اور ایکسپلین کیا ان کو کہ بھئی پاکستان ڈیزرو کرتا ہے، پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف لڑتے لڑتے اپنا سارا نقصان کیا ہے، تو ماشاءاللہ پاکستان کو جی ایس ٹی پلس مل گیا، اور اب پاکستان پچھلے 8 سالوں میں $20 بلین سے زیادہ کا پاکستان کو جی ایس ٹی پلس ملنے کی وجہ سے فائدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی ہے، ایم ہائی، تھنک ہائی، ہارڈ کریں، لیکن ایک بات جو آپ کے وائس چانسلر نے کہی ہے کہ شارٹ کٹس جو ہیں لائف میں نہیں کرتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو شارٹ کٹ کرتے دیکھا ہے، لیکن وہ فال ہو جاتے ہیں، نہیں کامیاب ہوتے۔ جب آپ مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، جب آپ محنت کر کے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور آپ کو زندگی میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہمیں تو اپنے یوتھ جو ہے اسی سے بہت زیادہ ہماری توقعات ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے، اگر میں لائٹ دیکھتا ہوں اینڈ آف دی ٹنل، تو مجھے اپنے نوجوان نظر آتے ہیں جن کے پاس ویژن بھی ہے، جن کے پاس ماشاءاللہ صلاحیتیں بھی ہیں، قابلیت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ ہم وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال